إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. بہت ہی محترم ذی وقار صدر اجلاس، علماء کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے اور رب العالمین ہے. اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ وبارک وسلم. دشمنان اسلام نے عورتوں کے حقوق کا نعرہ بلند کر کے اسلام کو اور مسلمانوں کو بہت زیادہ بدنام کیا ہے. اتنا زیادہ بدنام کیا ہے کہ بہت سارے مسلمان بھائی بھی اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے بدگمان نظر آتے ہیں. ان کو بھی ایسا لگنے لگتا ہے کہ شاید عورتوں کے ساتھ اسلام میں کچھ ظلم ہو رہا ہے. آپ سامعین یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آج کا میرا خطاب آپ کے سامنے اسی تعلق سے ہے کہ اسلام میں عورت کا مقام اور پردہ کو خوب نشانہ بنایا جاتا ہے اور ایک طریقے سے عورتوں کے اوپر اس کو ظلم باور کرایا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے اسلام کی مختلف تعلیمات کو اچھال کر کے دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ عورتوں کے اوپر اسلام ظلم کرتا ہے یا مسلمان عورتوں کو ان کا حق نہیں دیتے. اگر ہمیں دشمنان اسلام کو
صحیح جواب دینا ہے یا خود اپنے دل کو مطمئن کرنا ہے تو ضروری ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی تعلیمات کو باریکی سے سمجھیں۔ بھائی میں پہلے ہی آپ لوگوں کو بتا دے رہا ہوں کہ میری تقریر مزے کے لیے نہیں ہے۔ اگر کسی کو من میں یہ ہو کہ چلو مزہ آئے گا تو آپ جائیے، آپ جا کر کے سو جائیے، وہ زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ قرآن کریم مزہ کے لیے نہیں آیا ہمارے پاس کہ آپ کو انٹرٹینمنٹ کرائے، قرآن انجوائے کرائے، بلکہ یہ غور و فکر کی دعوت والی کتاب ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اب مزہ لے کر کے قرآن پہ غور و فکر کیسے کریں گے آپ بھائی؟ ہمارا آپ کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہم جلسے میں جائیں گے اس لیے تاکہ مزہ آ جائے۔ مزہ آئے گا تو پھر غور و فکر کہاں سے ہو پائے گا؟ مزے کے ساتھ دنیا میں جو کام بھی انسان کرتا ہے اس میں غور و فکر نہیں کرتا۔ یہ انٹرٹینمنٹ اور انجوائے کے خلاف ہے۔ غور و فکر الگ چیز ہے، انٹرٹینمنٹ، انجوائے، مزہ، تفریح یہ ایک الگ چیز ہے۔ ہمارا دین اسلام، قرآن، اس کی تعلیمات یہ غور و فکر کی چیز ہے، لیکن ہم اپنے نفسانی خواہشات کے غلام ہو کر کے اس میں بھی مزہ ڈھونڈنے لگ گئے۔ یہ بڑی دقت کی بات ہے۔ ہم قرآن اور حدیث کی باتیں سننے میں بھی مزہ تلاش کرنے میں لگے ہیں، تو ہوتا کیا ہے؟ جس طریقے سے بہت ساری محفلیں سجائی جاتی ہیں مزے کے لیے، انجوائے کے لیے، ہماری محفلیں بھی، دینی محفلیں بھی آج اسی طریقے کی ہو رہی ہے کہ ہم 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ مزہ لیتے ہیں، اس کے بعد سب بھول جاتے ہیں۔ زندگی میں کوئی بدلاؤ ہمارے آتا نہیں۔ تو میں نے پہلے ہی آپ سے کہا، بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سب لوگ پھر اکٹھا ہو گئے۔ آپ اگر 10 آدمی بھی رکتے، میری ذمہ داری تھی کہ میں پورے جوش و خروش کے ساتھ، ایک امید کے ساتھ دین کی باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک آدمی کو سمجھ میں آ جائے میری بات تو میرا بولنا، آپ کا بیٹھنا، یہ روپیوں کا خرچ کرنا اور اس تمام انتظامات، ان ساری چیزوں کے پیسے وصول ہو جائیں گے۔ لیکن آپ کے جذبے کی میں قدر کر رہا ہوں کہ آپ پھر آئے ہیں، لیکن کہیں دھوکے میں مت رہیے گا کہ مولوی صاحب مزہ دلانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میں آپ کو غور و فکر کی دعوت دے رہا ہوں، اس لیے میری بات آپ دھیان سے سنیے۔ دشمنوں نے اسلام کو بدنام کیا ہے اور میں دشمنان اسلام کے پھیلائے ہوئے جال اور ان کی سازش کا پردہ چاک کرنے کے لیے بیٹھا ہوں آپ کے بیچ میں۔ آپ دھیان سے سنیں گے تو آپ نہایت قیمتی چیز آج یہاں سے لے کر کے جائیں گے۔ اور چونکہ عورت کا مقام اور پردے کی بات ہونے والی ہے تو خاص طور پر ماؤں اور بہنوں سے میری گزارش ہے کہ آپ بھی دھیان سے میری باتوں کو سنیے، چونکہ آپ ہی کے تعلق سے میں بات کر رہا ہوں۔ عورت کا مقام، اسلام نے اس کو کیا مقام دیا، اس کو کس بلندی پہ فائز کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں دیگر مذاہب اور اقوام نے عورتوں کو کس جگہ پہ رکھا ہے۔ ہلکی سی ایک نظر ڈال لی جائے۔ بائبل کے اندر کہا گیا ہے کہ کون ہے جو پاک کو ناپاک سے نکالے، یعنی عورت ناپاک ہے اور اس سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پاک ہے۔ یہ عورت کا مقام ہے۔ عورت کو ناپاک کہا جا رہا ہے بائبل کے اندر۔ اچھا یہ خیال کہاں سے آ گیا بھائی؟ بائبل کے اندر عورت کو ناپاک کہا جا رہا ہے۔ دراصل عیسائیوں کے یہاں یہ تصور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حوا نے بہکایا۔ آدم علیہ السلام ابلیس کے جھانسے میں آ گئے، کیوں؟ چونکہ حوا نے پریشر بنایا، ارے بات مان لو، ارے بات مان لو۔ تو حوا کے بہکاوے میں آ کر کے آدم نے غلطی کی، اس لیے اب عورت مجرم ہو گئی، ناپاک ہو گئی ہمیشہ کے لیے۔ یہ خیال ہے۔ چنانچہ بڑے بڑے ان کے عالم جیسے انتھونی ہے، چیروم ہے،
برنارڈ ہے، یہ لوگ عورت کو کیا بولتے معلوم ہے؟ کہتے ہیں کہ عورت شیطان کا پھیلایا ہوا ایک جال ہے۔ دنیا کی تمام عورتوں کے بارے میں یہ باتیں کہہ رہے ہیں کون؟ ان کے عالم۔ عورت شیطان کا پھیلایا ہوا جال ہے، یہ عورت ایک بچھو ہے جو ہمیشہ ڈسنے کے لیے تیار ہے۔ بتائیے یہ عورت کی عزت ہے؟ اسی طریقے سے یہودیت کے اندر آپ دیکھیں گے ان کے علماء کی دعا منقول ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ تو پاک ہے ہمارے رب کائنات کے بادشاہ کہ تو نے ہمیں ایک عورت پیدا نہیں کیا۔ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں خوشی میں کہ اللہ تو نے عورت نہیں بنایا، اس لیے تو پاک ہے اور تیری تعریف کر رہا ہوں میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت بنا کر کے اللہ رب العالمین نے ان کو غلط کر دیا ہے، جن کو عورت بنا دیا ان کے ساتھ غلط ہوا۔ آپ بدھ مت کے اندر آپ دیکھیں، بدھ مت کی تعلیمات میں یہ چیز موجود ہے کہ پرفیکٹ مین بننے کے لیے، مکمل انسان بننے کے لیے عورت سے دوری ضروری ہے۔ اگر آپ عورت کے ساتھ رہیں گے، اس کے قریب رہیں گے، بیوی اپنائیں گے، آپ پرفیکٹ مین نہیں بن سکتے، مکمل انسان نہیں بن سکتے۔ چنانچہ دیکھیے گوتم بدھ نے جب نروان کا راستہ اختیار کیا تو ان کی کئی بیویاں تھیں، سب کو چھوڑ دیا انہوں نے، کیونکہ نروان کا راستہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے اس کو پورا کرنا، اس میں کامیاب ہونا جب تک عورتوں کے درمیان رہیں، لہذا عورتوں کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ ہمیں ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندو مت کی تعلیم کیا آپ ایک نگاہ ڈالیں، اس کے سلسلے میں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ ڈھول، گوار، شود، پشو ناری سکل تاڑنا کے ادھیکاری، یعنی یہ کہا گیا ہے کہ ڈھول جس کو بجاتے ہیں، گوار جاہل قسم کے لوگ، پشو جانور، اور ناری عورت، یہ ساری کی ساری چیزیں ڈنڈے کی محتاج ہیں، ان کو ڈنڈے کی ضرورت ہے، بغیر ڈنڈے کے اس سے کام ہونے والا نہیں ہے۔ آپ ایرانی سماج کا مطالعہ کریں، روسی سماج کا مطالعہ کریں تو پتہ کیا چلے گا کہ عورت کو وہ لوگ ایک پراپرٹی سمجھتے ہیں، چیز سمجھتے ہیں، اس کو خریدیے، بیچیے، استعمال کیجیے، چلے گا۔ یہ سوچ ہے ایرانی سماج اور روسی سماج۔ اور عرب سماج کا مطالعہ کریں گے تو قرآن میں آپ کو پتہ چلے گا کہ عرب میں عورت کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا تھا یا اس کو کس جگہ میں رکھا گیا۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب عرب کے لوگوں کو بیٹی کی بشارت دی جاتی کہ گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا اس خبر کو سنتے ہی، اور وہ اندر ہی اندر گھٹنے لگتا۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اس کو جو بیٹی کی خبر ملی ہے اس پہ اتنا شاپ گزری ہے یہ خبر کہ وہ لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے۔ من سوء ما بشر بہ، کہ کتنی خراب اور منحوس خبر مجھے ملی ہے، لوگوں کا سامنا کیسے کروں گا، یہ سوچ، اور من ہی من میں سوچتا ہے کہ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ ذلت اور رسوائی برداشت کر کے اس بیٹی کو میں پالوں پوسوں یا پھر مٹی میں گاڑ دوں زندہ، ام یدسہ فی التراب، زندہ ہی بیٹی کو مٹی میں گاڑ دوں، یہ من ہی من میں سوچ رہا ہے۔ بلکہ صرف سوچا ہی نہیں، بعض عرب کے لوگوں نے اس کو عملی جامہ پہنا دیا اور اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا۔ قرآن نے اس کا اعلان کرتے ہوئے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ گاڑی ہوئی بچیوں سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس گناہ کی وجہ سے مار ڈالا گیا۔ تو یہ عورت کا معاملہ عرب سماج کے اندر۔ آگے آپ دیکھیں ماں کا رشتہ ایک مقدس رشتہ ہے کہ نہیں بھائی؟ محترم مقدس پاکیزہ رشتہ ہے نا ماں کا؟ دنیا میں اس سے بھی زیادہ کوئی پاکیزہ رشتہ ہو سکتا ہے؟ لیکن عرب کے اندر سوتیلی ماں کی کیا حیثیت تھی کہ بیٹا سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا تھا، شادی کر لیتا تھا، اس کے ساتھ رات گزارتا تھا۔ اسلام نے عورت کو اس ذلت کی کھائی سے نکالا اور عزت
اور عظمت کی بلندی پہ فائز کرتے ہوئے کہا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ کہ لوگوں یہ چیز بہت بری ہے، تمہارے باپ کے ساتھ جس نے زندگی بسر کی ہے، تمہارے باپ کے ساتھ زندگی گزارنے والی عورت جو تمہاری ماں ہے، ایک پاکیزہ رشتہ ہے تمہارا اس کے ساتھ، تم اس کے ساتھ نکاح کیسے کر سکتے ہو؟ نہیں، جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کر لیا اس سے تم نکاح نہیں کرو۔ اسی طریقے سے عورتوں کے مہینے میں خاص دن ہوا کرتے ہیں، عرب کے اندر عورتوں کے ساتھ بڑا خراب سلوک کیا جاتا تھا خاص دنوں میں، ایام حیض میں، پیریڈز کے دنوں میں کیا کرتے تھے بھائی؟ عورت کا بستر، عورت کا لباس، عورت کا برتن، عورت کا کھانا، عورت کا پانی، ساری چیزیں الگ، ایک الگ کمرے میں اس کو لے جا کے ڈھکیل دیتے تھے، جب تک وہ پاک نہ ہو جائے تو سمجھو وہ اچھوت ہے۔ یہ عورت کی عزت ہے کہ عورت کی توہین ہے بھائی، کہ قدرتی طور پر، فطری طور پہ عورت کا کیا قصور ہے کہ ان کے لیے مہینے میں کچھ دن خاص ہیں؟ عورت کا کیا قصور ہے کہ اس کی وجہ سے عورت کے ساتھ ایسا سلوک اچھوت کر دیا جائے؟ تو اللہ رب العالمین نے عورت کو اس رسوائی سے بھی نکالا اور کہا یسألونک عن المحیض، یہ لوگ حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ حیض کیا چیز ہے اور عورت کے ساتھ کیا ہونا چاہیے سلوک۔ قل هو اذی، اے نبی کہہ دیجئے یہ گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن، تم عورتوں سے جماع کے سلسلے میں دوری اختیار کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو، صرف ایک چیز کی دوری، ان سے جماع نہ کرو، ہم بستری نہ کرو۔ اصنعوا كل شيء الا النکاح، نکاح کو چھوڑ کر کے یعنی جماع کو چھوڑ کر کے ان دنوں میں عورت کے ساتھ سب کچھ کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں حیض کے حالت میں ہوا کرتی تھی اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیے ہوئے گلاس سے پانی پیتے تھے اور جہاں میں نے منہ لگایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی منہ لگاتے تھے۔ میں ہڈی چوستی تھی اور وہی ہڈی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے لیتے تھے اور میں نے جہاں منہ لگایا تھا وہیں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منہ لگایا کرتے تھے۔ میں حیض کی حالت میں ہوا کرتی تھی، لنگوٹ کس لیتی تھی، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بوس و کنار ہوا کرتے تھے، مجھ سے قریب ہوا کرتے تھے، بستر الگ نہیں تھا، کھانا الگ نہیں تھا، سوائے ہم بستری کے اسلام نے ساری چیزیں اس کے ساتھ نارمل رکھی۔ نکاح کا رشتہ بھی بڑا پاکیزہ رشتہ ہے، لیکن زمانے جاہلیت کے اندر نکاح کے جو طریقے تھے بڑے گندے تھے، ایک طریقہ کو چھوڑ کر۔ معلوم ہے آپ کو، کچھ طریقے آپ سنیں۔ ایک طریقہ یہ تھا، یہ سب جائز تھا جو میں بتانے جا رہا ہوں، لوگ اس کو برا نہیں مانتے تھے۔ نکاح کا ایک طریقہ یہ تھا کہ کوئی عورت جھنڈا گاڑ لیتی تھی اپنے گھر میں، یعنی ایک طریقے سے اعلان تھا کہ کوئی بھی آ جائے میرے پاس، سب کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، اور آتا بھی تھا، جس کے من میں آئے جھنڈا گاڑا ہوا ہے چلا گیا۔ وہ عورت سارے مردوں سے ہم بستر ہوا کرتی تھی اور اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا تو جتنے سارے مرد کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات ہوتے تھے ان سب کو اکٹھا کرتی تھی اور اس کے بعد وہ جس کو کہہ دیتی تھی کہ یہ تیرا بچہ، اسے ماننا پڑتا تھا۔ یہ نکاح کی ایک شکل تھی عرب کے اندر، تو یہ اچھی چیز ہے، عورت کی عزت ہے اس میں بھائی، کہ ایک عورت کے ساتھ 100 مرد ملے، کوئی بھی آئے ملے اور اس کے بعد کوئی بھی ایک باپ بن جائے، اس عورت کے جسم کے ساتھ ایک کھلواڑ ہے۔ اسی طریقے سے ایک نکاح متع، آپ نے نام سنا ہوگا، ایک مقررہ وقت تک کے لیے نکاح کر لینا، 1 ہفتے کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، اور جب ٹائم ختم ہو گیا پھر نکاح ختم ہو گیا۔ ٹائم پاس والا نکاح متع، یہ عرب کے اندر چلتا تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور نکاح شغار، میں نے تمہاری بہن سے شادی کر لی، تم بھی میری بہن سے شادی کر لو، مہر نہیں، میں بھی اپنی بیوی کو مہر نہیں دوں گا اور تم بھی میری بہن کو مہر مت دینا۔ ادلی بدلی والا نکاح، اور مہر نہیں، مہر سے عورت کی عزت اور عظمت بلند ہوتی ہے، اور مہر ہی سے اسے محروم کر دیا جائے تو عورت کھلونا ہو گئی نا بھائی۔ اسلام نے کیا کہا ہے کہ تم اس کے شرمگاہ کو حلال کر رہے ہو، بدلے میں مہر دو۔ مہر
کے بدلے میں شرمگاہ کو حلال کر رہے ہو، وہ کوئی کھلونا نہیں ہے. اور اس میں کھلونا بنا دیا گیا تھا عورتوں کو کہ بغیر مہر کے ادلا بدلی کر لو، میری بہن سے تم نکاح کر لو، تمہاری بہن سے میں نکاح کر لوں. ایک اور بہت خراب شکل. انسان کے دل میں خیال ہوتا تھا کہ میرا بچہ بڑا خوبصورت پیدا ہو، بڑا ذہین پیدا ہو، آگے چل کر کے بڑا آدمی بنے، تو میں تو ایک معمولی انسان ہوں، چھوٹا موٹا آدمی، میری کوئی پہچان نہیں ہے، تو ایسا کرتا ہوں اپنی بیوی کو فلاں خوبصورت آدمی کے گھر بھیج دیتا ہوں رات گزارنے کے لیے، قوم کے سردار کے پاس بھیج دیتا ہوں، فلاں خاندان کے رئیس کے پاس بھیج دیتا ہوں. اور اس میں کوئی برائی نہیں تھی. اپنی بیوی کو اپنی رضامندی سے کسی دوسرے مرد کے پاس بھیج دیا کرتے تھے وہ، اور اس سے جب حمل ٹھہرتا تھا تو اس بچے کو اپنا لیتا تھا. بتائیے اس میں عورت کی عزت ہے؟ اسلام نے کیا کیا؟ ان سب کے اوپر بریک لگا دی. کیوں؟ یہ سب عورت کی توہین ہے، عورت کی عزت نہیں. اس میں اسلام نے ایک مقدس رشتہ مقدس شکل میں بحال کیا کہ لڑکی کے ذمہ دار سرپرست ولی کو بول کر کے پھر لڑکی کی رضامندی سے مہر کے بدلے میں ایجاب و قبول کے ساتھ نکاح کرو، اور زندگی بھر کے لیے، جو آج ہمارے درمیان موجود ہے. تو اس نکاح میں اسلام نے عورت کو عزت بخشی. اچھا، نکاح کرنے کی کوئی لمیٹیشن نہیں تھی. اب 4 پہ تو اتنی انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ اسلام نے 4 نکاح کی اجازت دے رکھی ہے. لیکن جس زمانے میں اسلام نازل ہوا اور اسلام کو نافذ کیا اللہ نے، اس وقت کے حالات کیا تھے معلوم ہے آپ کو؟ 4 کی بھی لمٹ نہیں تھی بھائی، جتنی چاہو اتنی کر لو ایک ساتھ. اسلام نے کیا کہا؟ 4 بیویاں زیادہ سے زیادہ ایک ساتھ رکھ سکتے، اس سے زیادہ نہیں. مقرر کر دی، حد بندی کر دی. لیکن عرب سماج کے اندر لمیٹیشن نہیں تھی، جتنی چاہو اتنی عورتوں سے نکاح کر لو. اسلام نے حد بندی کرتے ہوئے کہا کہ یہ بھی عورتوں کے ساتھ مذاق ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. آپ 2 3 4 بس ایک ساتھ 4 سے زیادہ بیوی نہیں رکھ سکتے. اور اس میں بھی اسلام نے عدل و انصاف کی شرط لاگو کر دی کہ یہ نہیں کہ ایک سے زیادہ بیوی رکھو تو کسی کے ساتھ خوب اچھی طرح زندگی گزارو اور کسی کو کنارے ڈھکیل دو. نہیں، انصاف کرو. اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک سے زیادہ کی بھی گنجائش نہیں. جی، اس بات کو بھی یاد رکھیں. بہت سارے لوگ ایک سے زیادہ نکاح کی بات تو کرتے ہیں لیکن عدل و انصاف کی شرط کو بھول جاتے ہیں. ان کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام نے یوں ہی آزادی دی ہے. نہیں، فَإِن لَمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر آپ عدل و انصاف نہیں کر سکتے تو صرف ایک بیوی ہی آپ کو رکھنے کی اجازت شریعت نے دی ہے. یہ اسلام کی تعلیم. تو اسلام نے عورت کو عزت بخشی ہے. یہ آپ کو عرب سماج کی تصویر ہم دکھا رہے تھے کہ عرب کے اندر کس طریقے سے عورتوں کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا تھا اور اسلام نے کس طریقے سے اس کو حد بندی میں لا کر کے کھڑا کیا. تو اس میں عورت کو عزت ملی کہ عورت کی توہین ہوئی؟ بھائی آپ لوگوں کو کیا سمجھ میں آیا؟ اسلام نے جو باتیں بتائی ہیں اس تعلق سے کہ عرب میں ایسا ہوتا تھا ایسا ہوتا تھا اور اسلام نے منع کر دیا، تو اسلام نے عورت کو عزت بخشی کی عورتوں کے ساتھ ظلم کیا؟ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا؟ عورتوں کو عزت ملی کہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہوا؟ عزت ملی بھائی. آگے آپ عزت دیکھیے عورت کی. لوگ کہتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام یا مسلمان عورتوں کو دبا کے رکھتا ہے اور اس کی حق تلفی کرتا ہے. لیکن آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ایسا نہیں. سب سے پہلے ہم مذہب کے حق پہ آتے ہیں کہ مذہبی حق میں مرد اور عورت برابر ہے کہ اس میں حق تلفی ہوئی ہے. تو آپ مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس میں مرد عورت میں کوئی بھید بھاؤ اسلام نے نہیں کیا. مذہبی حق میں، اعمال صالحہ کو انجام دینے کے سلسلے میں، جنت میں داخلہ کے سلسلے میں اور جہنم سے نجات کے سلسلے میں مرد اور عورت دونوں کو اسلام نے برابر کا حق دیا ہے. کوئی حق میں کمی بیشی نہیں کی گئی. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ. اللہ نے اعلان کر دیا کہ مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت، دونوں کی کوئی بھی نیکی اللہ ضائع نہیں کرے گا. مرد کا بھی نہیں کرے گا اور عورت کا بھی نہیں کرے گا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ کوئی مسلمان مرد یا کوئی مسلمان عورت اگر کوئی نیک کام کرے تو دنیا میں ہم اچھی زندگی دیں گے، دونوں کو دیں گے، دونوں کو دیں گے، مرد کو بھی اچھی زندگی دیں گے، عورت کو بھی اچھی زندگی دیں گے، کوئی بھید بھاؤ نہیں۔ جنت میں داخلہ کی بات آئی تو یہی کہا گیا من عمل صالحا من ذکر او انثى فاولئک يدخلون الجنہ، مومن مرد یا مومن عورت اگر نیک کام کرے تو دونوں میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہے، جنت میں